سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے. تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے. پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تصدیق کر لیا کرو. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب. کہا، دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے. پاک فوج دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے. سیاسی کارکن قید کرنا میرے لیے حرام ہوگا. میری حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. بلاول بھٹو زرداری کا بھلوال میں جلسے سے خطاب. کہا، الیکشن لڑنے والا آج تک اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکتا. ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے. اور آزاد امیدواروں کو 3 دن میں کس جماعت میں شامل ہونا ہوتا ہے؟ الیکشن کے بعد پلان سی بتائیں گے کہ اپنی جماعت میں رہنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. بیرسٹر گور کی پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. کہا، یقین ہے جن امیدواروں کو ٹکٹ دیے وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا 2 روزہ اجلاس شروع. اجلاس میں مختلف پالیسی اقدامات اور منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ. کمیٹی نے متحدہ عرب امارات اور کویت کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کے تحت منصوبوں کو حتمی شکل دینے کی پیش رفت کا جائزہ لیا. نوجوان نسل کو مناسب سمت فراہم کر دی تو ماضی کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی. نوجوانوں کی درست رہنمائی نہ کی تو بڑا چیلنج ہوگا. نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا نوجوانوں کے ساتھ سیشن. کہا، ہمارے پاس تیل ہے نہ گیس، ہمارا اثاثہ نوجوان ہے. نوجوانوں کو آپریشنل ٹریننگ دینا ہمارے منشور کا حصہ ہے. لاہور پولیس کا چھاپا. حماد اظہر فرار، پناہ دینے والے گرفتار. پولیس نے تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کی موجودگی کی اطلاع پر جعفریہ کالونی میں چھاپا مارا. پولیس کا کہنا ہے چھاپے کے وقت حماد اظہر فرار ہو گئے. پناہ دینے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق حماد اظہر جناح ہاؤس حملے کے مقدمے میں اشتہاری ہیں. حماد اظہر نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا، میرے والد کی کارنر میٹنگ کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کیا گیا. پولیس والے کہتے ہیں اوپر سے آرڈر آیا تھا، مجھے پناہ دینے پر جعلی مقدمہ درج کیا گیا. کارنر میٹنگ کرانے والوں کو گرفتار کرنا مقصد، باقی سب ڈرامہ تھا. پنجاب ایپیکس کمیٹی کا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ لاہور میں اجلاس. نگراں وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر لاہور نے اجلاس کی سربراہی کی. اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال اور تھریٹ سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. شرکاء نے اجلاس میں 8 فروری کو الیکشن کے لیے ترتیب پلان کا جائزہ لیا. سی سی ٹی وی کیمروں کی انسٹالیشن، بیلٹ پیپرز کی محفوظ ترسیل پر گفتگو. الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے پر اتفاق ہوا. الیکشن ڈے پر سوشل میڈیا پر شر انگیزی پھیلانے والوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ. گیریجن ایریاز میں سیاسی جلسے، جلوس، جھنڈے اور بینرز کی اجازت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا، انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے اشتراک کار کو مثالی بنایا جائے گا. بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم میں افرادی قوت اور حکومتی مشینری فراہمی سے باز رہیں. الیکشن کمیشن کا انتباہ. بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے انتخابی مہم میں سہولت کاری کا الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا. کہا، بلدیاتی نمائندوں کی امیدواروں کو سہولت کاری ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. خلاف ورزی پر بلدیاتی نمائندوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیمز کو بھی انتخابی مہم کی نگرانی سخت کرنے کی ہدایت. الیکشن کمیشن نے تمام صوبائی چیف سیکرٹریز، صوبائی الیکشن کمشنرز کو مراسلہ لکھ دیا. عام انتخابات 2024 کے لیے الیکشن کمیشن نے حتمی پولنگ سکیم تیار کر لی. ملک بھر میں 92,353 پولنگ سٹیشنز قائم ہوں گے. پنجاب میں 15,617 حساس، 6,040 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس. کے پی میں 6,180 حساس، 4,726 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس. سندھ میں 6,576 حساس، 7,802 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس اور بلوچستان میں 2,068 حساس اور 2,038 انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز قرار. کراچی میں انٹرمیڈیٹ سال اول کے ہزاروں طلبہ فیل ہونے پر پریشان، لیکن نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو اطمینان. 60% طلبہ فیل ہونے کے سوال پر جسٹس مقبول باقر نے مسکرا کر کہا، طلبہ فیل ہو گئے تو ہو گئے، احتجاج کس بات کا.
ایسے سیکٹری صاحب دیے گئے ہیں جو کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالق کا ترک جنرل اسپتال بلدیہ ٹاؤن کا دورہ، کہتے ہیں جہاں ایمانداری سے کام کیا جائے وہاں اتنی رکاوٹیں ہیں کہ کام ہی نہیں ہوتا۔ کراچی میں صرف 60 ڈرگ انسپیکٹرز ہیں جو شہر کے ساتھ مذاق ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ترک جنرل اسپتال بلدیہ ٹاؤن کی حالت بھی اندرون سندھ کے اسپتالوں جیسی ہے، اکاؤنٹ سیز، فنڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔